بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاؤں کیچڑ میں پڑ جائیں تو کیچڑ آلود ہو جاتے ہیں، اور نظر کیچڑ میں پڑ جائے تو بظاہر کیچڑ آلود نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی کیچڑ آلود ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نظر اگر کوئی فحش منظر دیکھے تو نیورون سیلز اس پیغام کو دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر ایک کے بعد ایک عضو برائی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال نجاست حکمیہ کی ہے کہ بندہ بے وضو ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ اس کے اعضائے وضو یا بدن پر کوئی نظر آنے والی گندگی ناپاکی نہیں ہوتی، لیکن شریعت پاک یہ حکم دیتی ہے کہ بے وضو بندے پر نہ نظر آنے والی ناپاکی طاری ہو جاتی ہے، جو وضو کرنے سے ہی اترتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کی محفل سجی ہوئی تھی، عقیدت مند علم و ادب سیکھ رہے تھے۔ ایک شخص محفل میں آیا، حضرت صاحب نے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور یوں ان کی آنکھیں بھی دیکھ لی، اور پھر حضرت صاحب نے فرمایا، لوگوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، لہذا آنکھوں کے زنا سے بچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں دل، کان اور آنکھیں عطا کی، لیکن لوگوں میں بہت کم شکر گزار لوگ ہیں۔ شکر گزاری کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان آنکھوں سے غلط نہ دیکھا جائے اور ان کانوں سے غلط نہ سنا جائے۔ بندہ جب آنکھ اور کان پر کنٹرول کر لیتا ہے تو دل پر خود بخود کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص اللہ تعالیٰ کے کامل بندے کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں 3 برے کام کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، برائی کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، اور ان تینوں میں سے ایک برائی فی الوقت چھوڑ سکتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وہ چلا گیا۔ اگلی رات شراب پینے لگا تو خیال آیا کہ اگر حضور نے پوچھ لیا تو سچ بول کر پکڑا جاؤں گا، بس شراب چھوڑ دی۔ آدھی رات کا وقت ہوا، نفس نے چوری کی ترغیب دلائی، خیال آیا کہ اگر حضور نے پوچھ لیا تو سچ کی وجہ سے پکڑا جاؤں گا، لہذا جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے دوسری 2 برائیوں سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اسی طرح آنکھوں اور کانوں پر کنٹرول سے دل میں آنے والے برے خیالات سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ دراصل دل بذات خود نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے، لیکن آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا نیورون سیلز اس تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ اسے طویل کرتا ہے۔ ہاں، اگر بندہ کانوں اور آنکھوں پر کنٹرول کر لے اور صرف صحیح سنے اور صحیح دیکھے، تب روحانی طور پر دل دیکھنے اور سننے کے قابل آہستہ آہستہ ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ بندہ جب نوافل اور نیکیوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مومن مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور اسی طرح مومن عورتوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہی اس کی شکر گزاری ہے، اور اس کے حکم کے خلاف کرنا یقیناً نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور جوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے۔ حیا کا راستہ اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو۔ شکر گزاری کرنے والوں کے لیے وعدہ الہی ہے کہ وہ اور زیادہ دے گا، اور اس سے بڑھ کر بدبخت کون جو لوگوں سے حیا کرے اور چھپ چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے حیائیاں کرے
اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب اور مزے لے کر عبادت کرو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اے مالک کریم، اس فضل عظیم پر تہ دل سے ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمت بھی عطا کر کہ ہم تیری رضا کرنے والے کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔ آمین۔